الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عنوان جو ہے شخصیت کا ارتقاء، میں نے صدر صاحب سے درخواست کر کے اس کو آج اس لیے لیا ہے کہ کل آنے والی گفتگو آج ہی کی گفتگو کا جو ہے وہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ شخصیت کی تعمیر پر ہم آج کچھ بات کریں گے۔ عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ گویا خدا کی ذات کا عرفان انسان کی اپنی ذات کے عرفان کے راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی معرفت حاصل کی، ان کی زندگی کا زیادہ حصہ خدا کی معرفت حاصل کرنے سے زیادہ اپنے آپ کی شخصیت پر، اپنی ذات پر محنت میں گزرا ہے، تب جا کے انہوں نے خدا کی ذات کو پایا ہے، اس کا عرفان حاصل کیا ہے۔ آج کی گفتگو اس لیے بہت اہم ہے جو میرے ذمہ دی گئی ہے کہ ہم اس میں انسان کی شخصیت کا تجزیہ محض اس زاویے سے نہیں کریں گے جس زاویے سے آج کل بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر اسپیچز دیتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل فون میں گوگل میں جب سرچ کریں گے تو آپ کو اس ٹاپک پر بلا مبالغہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں PDF کتابیں، اسپیچز، مضامین ملیں گے۔ جب آپ کسی لائبریری میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو شخصیت کے ارتقاء پر بہت کچھ پڑھنے کو ملے گا۔ یہ بہت زیادہ پامال قسم کا عنوان ہے جس کو بہت روندا گیا ہے سب نے اپنے اپنے طریقے سے۔ تو آج جب ہم سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے یہاں پر آئے ہیں تو کیا ہم وہی سب کچھ سننے کے لیے آئے ہیں؟ اور اگر میں وہی سب کچھ سناؤں تو یہ یقیناً آپ لوگوں کی محنت کا ضیاع ہوگا، اس کی بربادی ہوگی۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ ہم وہ تمام لوگ جو معلمی کے عظیم منصب سے متعلق ہیں اور آئٹا جیسی ایک تنظیم سے ہم لوگ وابستہ ہیں، تو ہم اس حوالے سے گفتگو کریں کہ ہماری شخصیت کا ارتقاء کس راستے پر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح، تو جس طرح سے ہم عمارت کی تعمیر کی بات کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہم شخصیت کی تعمیر کی بھی گفتگو کر سکتے ہیں، ایک بہت بنیادی فرق کے ساتھ۔ جب آپ عمارت کی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اختتام ہوتا ہے۔ ایک خاص عرصے میں 2 یا 5 سال کے عرصے میں ایک عمارت کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے اور باقاعدہ لوکل ایڈمنسٹریشن سے ایک کمپلیشن سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا جاتا ہے کہ اس عمارت کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ لیکن جب ہم کسی انسان کی شخصیت کی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں کوئی کمپلیشن سرٹیفکیٹ اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتا جب تک کہ موت کا پروانہ نہ مل جائے۔ البیرونی کا وہ مشہور واقعہ ہم سب کو یاد ہے کہ جہاں پر وہ بستر مرگ پر بھی علم کی جستجو رکھتے تھے۔ سبب اس کا یہی تھا کہ شخصیت کی تعمیر کا سلسلہ زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہتا ہے۔ اس کے باوجود عمارت سے شخصیت کو
کی مثال دینا 3 اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ عمارت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری بتائی جا سکتی ہیں لیکن میں نے 3 کا انتخاب کیا ہے جو بہت اہم ہے۔ نمبر 1، عمارت کا ڈھانچہ، انفراسٹرکچر، وہ ڈھانچہ جو اس عمارت کی مضبوطی طے کرتا ہے، جو اس کی لائف طے کرتا ہے۔ نمبر 2، اس عمارت کا ایکسٹیریئر، باہر سے وہ کیسی نظر آتی ہے، جو دوسرے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو جاذب نظر لگے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور کوشش کریں یا ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ وہ عمارت کو اندر سے جا کے دیکھیں۔ اور تیسرا وہ ہے وہ ایمینٹیز، وہ سہولتیں جو اس عمارت کے اندر موجود ہیں جس کا فائدہ صرف اس کے مکین کو پہنچتا۔ یہ 3 چیزیں عمارت کے اندر بہت اہم ہیں۔ اب آئیے پہلے عنصر پر ہم بات کرتے ہیں اور وہ ہے عمارت کا ڈھانچہ۔ عمارت میں ایک ایسی عمارت کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو دکھائی دینے میں بہت خوبصورت ہے اور اس کے اندر مکینوں کے لیے تمام طرح کی سہولیات موجود ہیں، لیکن آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا ڈھانچہ مضبوط نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس کے اندر داخل ہونے کی بھی ہمت نہیں کریں، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈھانچہ جو ہے وہ عمارت میں سب سے زیادہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ این وہی معاملہ انسان کی شخصیت کا بھی، اس کی بھی شخصیت کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جو اس کے ظاہری جتنی چیزیں ہیں اور اس کی باطنی چیزوں کی بنسبت سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور وہ کیا ہے جو اس کی شخصیت کا ڈھانچہ ہے؟ وہ ہے اس انسان کا بلیف سسٹم۔ بہت انٹینشنلی، بہت جان بوجھ کر میں عقیدہ نام نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ آگے جو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا میری اس بات کو واضح کرنے کے لیے، ان سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب میں بلیف سسٹم کہہ رہا ہوں تو میں صرف عقیدے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو بلیف سسٹم کسی شخصیت کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو مضبوطی سے کھڑا کرنے کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہٹلر کی مثال لیں سب سے پہلے، ایڈولف ہٹلر۔ تو گویا ہم ایک منفی مثال کی طرف سے مثبت مثال کی طرف سفر کریں گے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ شخصیت نے سماج میں کیسا ہی رول ادا کیا ہو، اس کی ذات کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ اس کا بلیف سسٹم۔ ہٹلر کو ہٹلر کس نے بنایا؟ وہ اس کے بلیف سسٹم نے بنایا۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ بشمول اپنی قوم کے اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ہم دوسری تمام قوموں کی بنسبت برتر ہیں اور ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم ہر حال میں ان پر حکومت کریں، اور اپنے اس حق کے لیے ہماری یہ جو ٹیریٹوری ہے ہم اس کو بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں۔ یہ اس بلیف سسٹم پر ہٹلر اور اس کے ساتھیوں کی پوری زندگی قائم تھی، اور اسی بلیف سسٹم کے سائے میں اب آپ دیکھیں کہ اس کی جتنے کام ہیں اس کی پوری زندگی کے، اس نے جو کچھ کیے ہیں وہ اس بلیف سسٹم کے آس پاس کی۔ بلیف سسٹم کس قدر اہمیت رکھتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے دوسری مثال میں مہاتما گاندھی۔ مہاتما گاندھی کی بلیف سسٹم، یہ میں مثال ہٹلر کے فوراً بعد دے رہا ہوں، ان کے بلیف سسٹم کی دو بہت نمایاں خصوصیت ہے، سچائی اور اہنسا۔ بہت بڑا کام لے کر چلے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، جسے ہم اختصار کے ساتھ جنگ آزادی کہتے ہیں، اور گاندھی جی کا تصور ایسی جنگ کا تھا جس میں
اہنسا نہیں ہوتی. سیاست کے ایسے راستے کا تھا جس میں جھوٹ نہیں بولا جائے. اس بلیف سسٹم پر گاندھی جی کی پوری شخصیت کھڑی ہے. آپ کہیں یہ گاندھی جی کھڑے ہیں، میں کہوں گا یہ گاندھی نہیں، یہ سچائی اور اہنسا کھڑا. یہ ایک ہی بات ہے. تو کسی شخص کا بلیف سسٹم جب بہت نمایاں ہو کہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ گویا اس کا ہمزاد ہوتا ہے، اس کی شخصیت کا متبادل ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری جسمانی شخصیت ہے تو اس کا جو بلیف سسٹم ہے وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی مکمل شخصیت ہے. میں تیسری مثال آپ کو دوں گا مدر ٹیریسا کی. ان کا بلیف سسٹم میں مرکز میں جو چیز ہے یہ سروس ٹو مین از سروس ٹو گاڈ. خدا کو حاصل کیا جا سکتا ہے بندوں کی خدمت کر کے. ایک نوجوان بچی ہے جس کی عمر ابھی 20 سے 21 سال ہے، کریٹا تھنبرگ. اس کا بلیف سسٹم یہ ہے، یہ سمجھ رہی ہے اور بہت مضبوط عقیدے کے ساتھ ایمان کی حد تک وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اگر اس زمین کے ماحول کو نہیں بچایا جائے گا تو یہ انسانیت پوری انسانیت جل کے خاک ہو جائے گی. اور وہ بلیف سسٹم میں اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں کے سامنے ایک پہاڑ بن کر کھڑی ہو گئی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں آپ نے زندگی پائی وہ زمانہ اس طرح کے فتووں کا تھا کہ اگر اس طرح کے فتوے آج اگر مانگے جائیں اور وہ اگر غلط بھی دے دیے جائیں، جھوٹ بھی دے دیے جائیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن اس وقت وہاں پر اس فتوے کے اندر ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر پورے دین کے نظام کو تہس نہس کر سکتا تھا. مثلا ایک بہت بڑا مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دور میں تھا کہ قرآن کریم مخلوق ہے یا خدا کی ذات کا حصہ ہے. آیا قرآن کریم مخلوق ہے یا نہیں؟ اگر قرآن کریم مخلوق ہے تو قرآن کریم علم ہے تو وہ بھی مخلوق ہے، اور اگر علم مخلوق ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے صرف خدا تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ بعد میں آیا. استغفر اللہ. 3 بادشاہوں نے، ایک نے پھر وہ مرا معتصم، تو پھر اس کے بیٹے نے مامون، پھر اس کا بیٹا معتصم، اور پھر وہ مرا تو پھر اس کے بیٹے نے. مسلسل زنجیروں میں جکڑ کر 3 بادشاہوں کی 3 نسلوں نے ظلم ڈھایا، لیکن آپ نے اپنے اس فتوے میں تبدیلی نہیں کی کہ قرآن پاک اللہ تعالی کی مخلوق نہیں. تبدیلی نہیں کرتا. یہ بلیف سسٹم آج اگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کسی بات کے لیے جانا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی داؤں پر لگا کر اس عقیدے کی حفاظت. مثالوں کے ارتقاء کا یہ سفر جاری ہے. بے شمار ایک سے بہتر ایک مثالیں دی جا سکتی، اور آخر میں جو مثال دی جائے گی وہ عظیم ترین مثال ہے. بلیف سسٹم کو سمجھنے کے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا شروع کیا گیا. مکہ میں جو ماحول ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، سارے حربے آزما لیے گئے، اور پھر جب کافروں نے یہ دیکھا کہ اب بس نہیں چلتا تو پھر وہ جو دباؤ ہے، خاندان کا دباؤ، معاشرے کے بائیکاٹ والا دباؤ، وہ سب لا کر ابو طالب کے سامنے رکھا گیا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ وگرنہ اس کے نتائج اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈالو کہ میں جس کو برداشت نہ کر سکوں. ایسے سخت آزمائش کے دور میں بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا, میں اور خدا کے دین کی تبلیغ چھوڑ دوں, رکھ دیں وہ چاند سورج بھی لا کر میرے ہاتھ, اگر چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دیے گئے تب بھی میں اپنے دین کی اس تبلیغ سے باز نہیں آؤں. اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں, چاہے وہ بدر کا واقعہ ہو, چاہے احد کا ہو, یا حنین کا ہو, یا احزاب کا ہو, یا پھر فتح مکہ ہو, یا صلح حدیبیہ ہو, وہ سب اسی بلیف سسٹم کے دائرے کے اندر. بلیف سسٹم. اب ہم آتے ہیں ایک ٹیچر کے بلیف سسٹم پر کہ ہمارا بلیف سسٹم کیا ہے. میں نے جو مثالیں پیش کی ہیں, ان مثالوں میں میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بلیف سسٹم وہ چیز ہے جس کو شخص جیتا ہے, اوڑھتا ہے, پہنتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, اور اسی فکر کے ساتھ میں سوتا ہے, اسی فکر کے ساتھ میں اٹھتا ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ہم اساتذہ کی جو شخصیت ہے وہ شاید اس بلیف سسٹم سے بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی. مجھے ابھی مہینہ بھر پہلے جب میں یونیفارم کا اسکول کے بچوں کے لیے یونیفارم کا آرڈر دینے والا تھا, تب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ جو شرٹ تیار ہوتا ہے فیکٹری میں تیز رفتاری کے ساتھ میں, تو ایک ٹیلر پورا شرٹ نہیں تیار کرتا, نہیں, صرف ایک آستین سیتا ہے, پھر جھٹ سے آگے والے کے پاس وہ پھینک دیتا ہے, پھر ایک کالر سیتا ہے, پھر جھٹ سے آگے والے کے پاس پھینک دیتا ہے, پھر اتنا حصہ سیا جاتا ہے, پھر ایسے. تو 10 ٹیلر کے پاس سے وہ شرٹ گزرتا ہے تب مکمل ہو کے نکلتا ہے. ایک ٹیلر کو نہیں معلوم ہوتا کہ دوسرا آگے اس کا کیا کرنے والا, اور کسی ٹیلر کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ الٹیمیٹلی یہ کیا بن کے نکلے گا. میں کیمسٹری کا ٹیچر, میں جاتا ہوں کیمسٹری پڑھا کے نکل جاتا ہوں, آپ جاتے ہیں آپ فزکس پڑھا کے نکل جاتے ہیں, آپ انگلش پڑھا کے نکل جاتے ہیں, آپ اردو پڑھا کے نکل جاتے ہیں, ہم سب اپنا اپنا سبجیکٹ پڑھا کے نکل جاتے ہیں. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ جس کو ہم یہ سب پڑھا کے نکلنے والے ہیں وہ کیا بننے والے, کیا بن کے نکلے, کیا اس کا سبب کیا ہے کہ ہم بھی اس ٹیلر کی طرح ہیں جن کے پاس میں کوئی بلیف نہیں. جتنے مسائل آپ نے سر تذکرہ کیے ہیں وہ سب اسی مسئلے کے گرد ہیں کہ ہماری جو شخصیت ہے ایک ٹیچر کی حیثیت سے وہ بلیف سسٹم سے آ رہی. اگر ہمیں اپنی شخصیت کو بنانا ہے تو اس کے لیے بہت اہم یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی ایک بلیف سسٹم کھڑا کریں, اور وہ بلیف سسٹم ملک کی سیاست کے بارے میں نہ ہو, سیاست کے بارے میں علم ہونا چاہیے. وہ بلیف سسٹم جو ہے وہ دیش کی معیشت کے بارے میں نہ ہو, معلومات ضرور ہونی چاہیے. وہ بلیف سسٹم کسی بھی چیز کے بارے میں نہ ہو, وہ صرف اور صرف اس کام کے بارے میں ہو جس کام کے لیے ہم کو رکھا گیا. مثلاً اگر میں لائبریرین ہوں تو میرا بلیف سسٹم مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو اپنا نصب العین بناؤں کہ میرے اسکول میں پڑھنے والا ہر بچہ مطالعے کا شوقین ہوگا. میں بچوں کے پیچھے کتاب لے لے کے دوڑوں گا, پڑھ لو بیٹے, پڑھ لو, پڑھ لو. اور اگر میں ایسا نہ کروں تو کوئی میں سسٹم ضرور بناؤں گا جس کی وجہ سے بچے دوڑ کے لائبریری کی طرف آئیں. یہ ایک مثال ہے. دوسرا پہلو, ڈھانچے سے آگے بڑھ کر ایکسٹیریئر, باہر سے نظر آنے والا, جس کو دیکھ کر لگے کہ اس شخصیت کی عمارت میں داخل ہونا چاہیے, ان سے ملنا چاہیے, ان کے بارے میں اور جاننا چاہیے, ان سے وقت لینا چاہیے, ان کے گھر پہ جا کے ان سے ملاقات کرنی چاہیے. ایسے بہت سارے اوصاف ہو سکتے ہیں, بہت سارے اوصاف ہو سکتے ہیں. دوسروں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ, اچھی گفتگو وغیرہ وغیرہ.
تو یہاں احمد فراز کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو بات ایسی ہونی چاہیے کہ بات کرنے کو دل چاہے۔ کس کا؟ بچوں کا، بچوں کا۔ اور اگر آپ تنظیم سے وابستہ ہیں تو جن لوگوں کے لیے آپ دائی ہیں ان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب روانہ کیا، دیکھو جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور اس وقت کے آخری الفاظ کہے ہیں، ان کو جمع کر لیں تو اس شخص کی زندگی کا لائے عمل ملتا ہے۔ معاذ بن جبل جا رہے ہیں، ایک علاقے کی گورنری کرنے کے لیے بہت لمبی تقریر کر سکتے تھے، لیکن ایک بات کہہ کے چھوڑ دیا۔ معاذ نے میرے ساتھ میں زندگی گزاری ہے، معاذ سب جانتے ہیں اسلام کیا ہے، اس لیے معاذ کو صرف ایک بات کہی، دیکھو معاذ، متنفر نہ کرنا، ترغیب دلانا، شوق دلانا، نفرت نہ دلانا، لوگوں کو بھٹکانا مت۔ اکثر ہمارے رویے سے بچے، والدین متنفر ہو جاتے ہیں۔ کل ڈراپ آؤٹ کا مسئلہ آیا تو اس وقت میں نے یہ کہا، ڈراپ آؤٹ کا پرابلم جو ہے وہ اس کے ایک پہلو کو بہت نظر انداز کیا گیا ہے، بہت نظر انداز کیا گیا ہے۔ سرو شکشا ابھیان جب سے آیا ہے تو اس وقت سے الحمدللہ 98% انرولمنٹ ریشو ہے، یعنی ہندوستان میں پیدا ہونے والے بچوں میں سے 98% بچے اسکول تک پہنچتے ہیں۔ اب پھر اسکول میں پہنچنے کے بعد سرکار ان کو بیگ دیتی ہے، ان کو اناج دیتی ہے، کتابیں مفت میں دیتی ہے اور بہت کچھ آوگت کرتی ہے۔ اسکولوں میں سہولتیں بھی پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پھر بھی بچہ 1 سال 2 سال اور 3 سال کے بعد میں اسکول چھوڑ دیتا۔ یہ ناکامی ہماری ہے، ہم بچوں کو روکنے میں ناکام ہو گئے۔ بچوں کو پکڑ کے لانا یہ تو بات کا کام ہے، جو بچے آئے ہیں ان کو ہم اگر روکے رکھیں اپنی محبت کے ذریعے سے، اسکول کے پر لطف ماحول کے ذریعے سے، تو وہ کتنی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے نمایاں جو رول ہے وہ گفتگو کا ہے۔ میں نے ایک بچی کی تقریر میں بڑی خوبصورت یہ بات سنی تھی، اور مجھے وہ باتیں یاد نہیں ہیں پوری طرح سے، لیکن بچی نے گفتگو کے بارے میں قرآن کے 10 احکامات ترتیب سے بتائے تھے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ سچ بولنا۔ ایک بہت اچھی شخصیت جس نے بہت اچھا تاثر قائم کیا ہے، لیکن جب آپ اس سے مل کے ہٹتے ہیں اور آپ کو معلوم پڑتا ہے وہ جتنی بات کر رہے تھے وہ سب جھوٹ تھی، تو وہ شخصیت جو ہے وہ پورا ریت کے گھروندے کی طرح آپ کی نگاہوں میں ڈھیر ہو جاتی۔ سچ ہونا ضروری ہے۔ سچ کے بارے میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اپنے ذہن سے نکال دیں، سچ سے زیادہ کڑوا جھوٹ ہوتا ہے۔ سچ کو کڑوا سچ نہیں بناتا، بولنے کا انداز بناتا۔ آپ کس طرح سے سچ کو سامنے رکھتے ہیں، تو سچ ہو اس کے کڑوا ہونے سے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ گفتگو نرم ہو، لیکن اس میں تصنع نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، سچائی ہو، انکسار ہو۔ تو ایسی شخصیت جو اثر پیدا کرتی جس بھی جگہ پر ہو، ٹیچر کی جگہ پر ہے تو بچوں پر اور ان کے والدین پر، اور تنظیم کے اراکین ہیں تو جن لوگوں کو وہ اپنے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان پر سب سے اچھا اثر اگر کوئی چیز چھوڑتی ہے تو وہ گفتگو ہے۔ اب ایک نارمل انداز میں، بہت شکریہ، 5 منٹ باقی، اس پر کچھ سودا یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی تاخیر سے مجھے مائک دیا گیا اس کے بدلے میں آپ مجھے اور کتنے منٹ دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ چھیڑا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن جب غصہ آئے اس وقت کیا؟
جس وقت اختلاف پیدا ہو جائے اس وقت کیا؟ اصل میں گفتگو کا جوہر اسی وقت بتانا ہے. اور آپ کی شخصیت کا سب سے کھل کر اظہار اس وقت ہوگا جب آپ بہت خوش ہوں گے یا بہت زیادہ جذباتی ہوں گے یا بہت زیادہ غصے میں ہوں گے, بہت زیادہ ناراض ہوں گے. آپ کی شخصیت کھل کے سامنے آئے گی. ایسے وقت میں اپنی بات رکھنے کے لیے آپ جن الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں, ڈکشنری تو الفاظ سے بھری ہوئی ہے. غصے کے اظہار کے اگر کوئی طریقے ہم لکھیں تو 100 طریقے لکھ سکتے ہیں. یہ ہیں, اور اس میں گریڈ بھی ہو سکتے ہیں الگ الگ, 3rd ڈگری تک پہنچ سکتے ہیں. ہے یا نہیں؟ آپ کن الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں, اس سے آپ کی شخصیت اور آپ کے ظرف کا اظہار ہے. اس لیے اسکولوں میں اس پر بہت بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اساتذہ کی زبان پر. کیونکہ اسکول میں جب والدین آتے ہیں تو وہ ٹیچر کی شاید اس کا سبجیکٹ پہ کتنا کنٹرول ہے یہ نہیں جانتے. وہ کتنا بچوں کے لیے محنت کتنی کرتا ہے, کتنا پسینہ بہاتا ہے, ان کو نہیں معلوم. لیکن وہ 2 منٹ جو جب وہ ٹیچر سے بات کرتے ہیں اور وہ ٹیچر جو ان کے ساتھ میں بدتمیزی کا جو برتاؤ کر دیتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ایک مختلف تاثر لے کر جاتے ہیں. اور اکثر ایسے واقعات آتے ہیں کہ ماں باپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو جس ٹیچر کی بات بری لگی ہے, آپ کے بچے کے لیے سب سے زیادہ پریشان ہونے والا ٹیچر وہی ہے. اس کو فکر ہے آپ کی, اس لیے اس نے یہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا. لیکن یہ وقتی طور پر سمجھانے کے لیے تو بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ ٹیچر کی شخصیت کو مجروح ہو. اس لیے ہم کو ظاہری اعتبار سے جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ ہماری گفتگو ہے. اور اب میں تیسرے حصے پر آ رہا ہوں, اور وہ ہے انٹیریئر, داخل, اندرون. میری مراد یہ ہے اصل میں کہ کردار کے وہ حصے, کردار کے وہ پہلو جن سے دوسرے لوگ کم متاثر ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کی شخصیت کے اٹوٹ حصہ ہیں. مثال کے طور پر راست بازی, دوسروں کے ساتھ میں کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا, مثال کے طور پر وقت کی پابندی کرنا, دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھے احساس رکھنا, کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھنا, غلطی کرنے والوں کو معاف کر دینا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا فائدہ دوسروں کو نہیں بلکہ ہماری اپنی ذات کو پہنچتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہماری ذات کو مکمل کرتی ہے. دیکھیے, شخصیت کو بنانے کا کام یہ تقریر سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کچھ عملی کام کرنے ہوں, کچھ عملی, کچھ پریکٹیکل بھی. تقریروں کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے, لیکن عملی طور پر بھی کچھ کرنا ہوگا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ عظیم شخصیتوں کی سوانح حیات پڑی, عظیم شخصیتوں کی سوانح حیات پڑی جائے. چھٹیوں کا موقع ہے, بہت اچھا موقع ہے, کسی سوانح حیات کا انتخاب کریں اور پڑھیں. اس میں بھی میں دونوں طرح کے کیریکٹرز کے لیے آپ سے کہوں گا کہ ہٹلر کی بھی سوانح حیات پڑھیں, اور گاندھی جی کی وہ کتاب جو بہت مشہور ہے, تلاش حق, مائی ایکسپیریمنٹس وتھ ٹروتھ, وہ بھی ضرور پڑھیں. کتنے بامانی الفاظ ہیں, مائی ایکسپیریمنٹس وتھ ٹروتھ, سچائی کے ساتھ میرے تجربے. آگے بڑھیں تو سر سید احمد خان کی سوانح حیات, حیات جاوید پڑھیں. شبلی نعمانی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لکھی ہے, الفاروق, وہ پڑھیں. اور اگر یہ سب پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت, اور وہ بھی اگر الرحیق المختوم سے پڑھیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کون سی چیزیں ہیں جو شخصیت کو ذرہ ذرہ بناتی ہیں. تو اس کو دیکھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلے ہماری شخصیت کو بناتے ہیں. بچپن میں جب وہ بچے چھوٹے تھے, جب میں نے ان کو چھوٹا دیکھا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ کتنی بلا کی ذہانت ہے ان کے اندر, یہ تو بڑے ہو کر دنیا پہ حکومت کریں گے, بٹ دے آر نو ویئر, وہ کہیں نہیں. یا میرے بہت سارے وہ کلاس میٹس
جن کے اندر صلاحیت نہیں تھی، میرے وہ رشتے دار جن کے اندر بہت معمولی صلاحیت تھی، جن کے پرسنٹیج بھی اچھے نہیں آتے تھے، وہ بزنس میں بہت کامیاب، بہت کامیاب۔ کن کی شخصیت نے ان کو وہاں تک پہنچایا؟ وہ انسان کے چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے۔ سیرت کی بات کرتے کرتے میں ان چھوٹے فیصلوں کی طرف کیوں چلا گیا؟ اصل میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہر لمحے پر ہم کو فیصلے لینے پڑتے، کچھ معمولی فیصلے اور کچھ غیر معمولی فیصلے، اور ایسے میں اگر کوئی پریکٹیکلی ہماری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دوسرا کام سیرت کے مطالعے کے بعد دوسرا کام جو آپ لوگ کریں، بلکہ میں وہ آپ کو ایک اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ کام اگلے سال اگر آپ لوگ کبھی ملنے والے ہوں تو اس پر بات کر سکتے ہیں، اور بات ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے دا نیو ایئر کمٹمنٹ، نیو ایئر ریزولوشن۔ آپ لکھیں یہ جملہ، نئے سال کے معاہدے جو ہم اپنے آپ سے کریں۔ یہ بہت اچھا ذریعہ ہے اپنی شخصیت کو تھوڑا تھوڑا بڑھانے کا۔ ایک وعدہ ہے جو تحریر کے ذریعے سے ہم کہیں لکھ کے رکھیں اور اپنے آپ سے کریں کہ ایک سال کے اندر، اور ٹیچر کی زندگی کا سال جو ہے وہ 1 جون کو تبدیل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ 1 جون کو سمجھ کے کہ اس 1 جون سے لے کر آنے والی 31 مئی تک میں اس کام کو مکمل کروں گا۔ اور وہ کام کیا ہوگا؟ وہ کام ہماری علمی، فنی اور فکری صلاحیت کو ابھارنے والا کوئی کام ہوگا۔ مطالعہ ہو سکتا ہے، لکھنے کا کوئی کام ہو سکتا ہے، مضامین لکھنے کا کام ہو سکتا ہے۔ جو آلریڈی کر رہے ہیں وہ ریسرچ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میں 1 سال اس ٹاپک پر ریسرچ کروں گا۔ کئی مسائل کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے، کوئی ایک مسئلہ اچک لیجئے اور وہ آپ کے آج کے دن کا وعدہ ہوگا کہ میں شخصی سطح پر، یہ اجتماعی سطح پر بات نہیں چل رہی ہے، میں شخصی سطح پر اس مسئلے کی اسٹڈی کروں گا اور اس مسئلے کے حل تلاش کر کر اس پر اس طرح کے حل پیش کر سکوں گا۔ ریسرچ، اینی تھنگ۔ اور آپ جو ریزولوشن کریں، جو وعدہ کریں، اس وعدے کو چپکے سے نہ کریں، سوچے ہوا نہیں۔ تو جب وہ وعدہ کریں تو سب سے پہلے اپنے اہلیہ کو بتائیں، کہ وہیں پر ٹیسٹ ہوتا ہے صحیح کہ یہ کتنے اپنی بات کے پکے ہیں۔ تو کہیں کہ میں یہ کرنے والا ہوں، بچوں سے کہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہیں۔ الفاظ سادہ ہو سکتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا ہے 1 سال کے اندر مجھ کو یہ کرنا ہے، یہ کورس کرنا ہے، یہ فن سیکھنا ہے، یہ زبان سیکھنی ہے وغیرہ، اور اس کا اعلان ہو اور وہ تحریری ہو۔ تو میں بھی کرتا ہوں انشاءاللہ، یہاں سے کام شروع ہوگا۔ تقریباً 15 برس سے میرا لکھنے کا کام بند ہو گیا۔ جب سے ایڈمنسٹریشن میں آیا ہوں لکھنا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کتابیں جو میں نے لکھی کوئی نئی کتاب نہیں لکھی۔ اس سال میں ایم اے اردو کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کا امتحان جو ہے وہ غالباً 21 یا 22 جون کو ختم ہوگا۔ اگلے دن سے میں 11ویں جماعت کی کتاب جو کیمسٹری کی ہے اس پر دوبارہ کام شروع کروں گا۔ اچھے مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کام کو مکمل کر لوں گا، یعنی وہ ڈیڈ لائن انشاءاللہ 31 دسمبر۔ دس از مائی نیو ایئر ریزولوشن۔ دس ول بی بینیفیشیل فار دا اسٹوڈنٹس اینڈ فار مائی سیلف ایز اوکے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں۔ اس میں جو پہلا نقطہ ہے شخصیت کا، کہ بلیف سسٹم کا، اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے اجتماعیت کے سطح پر انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے بہت صبر و تحمل کے ساتھ میں میری باتیں سنی، کیونکہ 3 پہلو تھے، ان کو مکمل کرنا ضروری تھا، اس لیے تھوڑا ہنسی مذاق کر کے میں نے آپ سے وقت چرا لیا۔ بہت معذرت خواہ ہوں اور بہت بہت شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔